بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ رہی ہے جی دسویں اصل، الاصل العاشر، المفہوم المخالف معتبر فی عبارات الفقہاء۔ مفہوم مخالف جو ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے فقہا کی عبارت کے اندر۔ یہ بہت اہم اور بڑے مزے کی چیز ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے طلباء یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ جناب مفہوم مخالف حنفیہ کے نزدیک اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا مفہوم مخالف کا، تو طلباء بعض دفعہ یہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا حنفیہ کے ہاں جو ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ مفہوم مخالف کا اعتبار کسی جگہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ نصوص کے اندر جو ہوتا ہے نا، نصوص کے اندر قرآن اور حدیث کے اندر مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا حنفیہ کے نزدیک، لیکن جو فقہا نے عبارتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، فقہا نے جو مسائل بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہماری عام جو زبان ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، ان المفہوم المخالفہ، کہ مفہوم مخالف وان کان غیر معتبر فی النصوص الشرعیہ، کہ اگرچہ وہ کیا ہے، غیر معتبر ہے کتاب و سنت میں، نصوص شرعیہ یعنی کتاب و سنت میں، ولکنہ معتبر فی عبارات کتب الفقہ، لیکن اس کا اعتبار کیا جاتا ہے فقہ کی کتابوں کی عبارات میں۔ فیصح العمل بمفہوم عبارات الکتب الفقہیہ، تو پس درست ہے اس پہ عمل کرنا بمفہوم عبارات الکتب الفقہیہ، کتب فقہیہ کی عبارات کے اوپر جو ہے، بشرط اللہ یکون ذلک المفہوم مخالف، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ مفہوم مخالف نہ ہو معارضا لصریح العبارات الاخرى، دوسری صریح عبارات کے جو ہے۔ علم انما يدل علیہ لفظ من الفاظ بعض يسمى منطوقا، اب آپ کو بتائیں گے کہ جناب منطوق کیا چیز ہوتی ہے اور مفہوم مخالف مفہوم کیا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب علم انما يدل علیہ لفظ من الفاظ العبارات، عبارت کہ جس پہ الفاظ لفظ جو ہے نا، يدل علیہ لفظ من الفاظ العبارات، کہ عبارت کے الفاظ میں سے جو لفظ دلالت کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، منطوق کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر کلیئر کٹ الفاظ کے اندر بات کی جا رہی ہے تو وہ منطوق ہوگی، لتلک العبارت، اس عبارت کے لیے۔ وما دل علیہ شیء من غیر اللفظ المذکور، اور اگر اس پہ کوئی چیز دلالت کر رہی ہے ان مذکورہ الفاظ کے علاوہ، تلک العبارت یسمى مفہوم، اس کو مفہوم کہتے ہیں۔ ثم المفہوم علی قسمین، کہتے ہیں مفہوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ الاول مفہوم الموافقت، پہلے کو کہتے ہیں مفہوم موافقت کہتے ہیں، وہو دلالت العبارت علی ثبوت حکم المنطوق، وہ کیا ہے، مفہوم موافقت کیا ہے کہ وہ عبارت کی دلالت ہے علی ثبوت حکم المنطوق، منطوق کے حکم کے ثبوت پر، للمسکوت، مسکوت کے لیے۔ کیا مطلب کہ منطوق کا حکم آپ مسکوت کے اوپر جاری کر رہے ہوتے ہو، مفہوم کا جو منطوق کا حکم جو الفاظ کے اندر آئی ہے اس کو آپ مسکوت جو چیز وہ ہے، علی ثبوت منطوق للمسکوت مجرد فہم اللغت، کس طرح پہچانا ہوتا ہے، صرف لغت کے اعتبار سے، ای بلا توقف علی رائے و اتحاد، بغیر کسی رائے و اتحاد کے، کدلالت قول تعالیٰ فلا تقل لہما اف، ٹھیک ہے، تو فلا تقل لہما اف، اب قرآن کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے کیا نہ کرو، اف تک نہ کہو۔ تو اب آپ کو کوئی بندہ کہے کہ جناب کوئی ایک بندہ کے سوال کرتا ہے کہ ماں باپ کو مار سکتے ہیں، تو اب آپ کہیں گے پاگل ہو یار، کیا ہے فلا تقل لہما اف، جب آیا ہے کہ تم بھی نہ کرو والدین کے سامنے کہ جی اس طرح، تو تم جو ہے کیا بات پوچھ رہے ہو۔ تو اب دیکھیں خود بخود آپ کو پتہ چل رہا ہے اللہ تحریم ضرب و شتم، تو گالی دینا اور مارنا تو بطریقہ اللہ جائز نہیں ہوگا جب فلا تقل لہما اف کا وہ آ گیا۔ اب دیکھیں حکم منطوق کیا تھا، صرف اف کہنا تھا، لیکن کیا ہو گیا، مسکوت، مارنا، گالی دینا، اس کے اوپر بھی کیا ہو رہا ہے، وہ حکم لگایا جا رہا ہے۔ تو کیا اس کو کہتے ہیں مفہوم دو قسموں کے آگے، ایک ہوتا ہے مفہوم موافقت، ٹھیک ہے نا، یہ مفہوم موافقت ہے کہ اس کے بالکل اس کے ساتھ ہی تھا۔ دوسرا ہے مفہوم مخالف، وثانی مفہوم مخالف وہ دلالت العبارت ہے، وہ عبارت کی دلالت ہے علی ثبوت نقیض حکم المنطوق، کہ منطوق جو تھا، جو منطوق تھا اس کی نقیض کو مسکوت کے لیے ثابت کرنا، منطوق کی
منطوق کے حکم کی نقیص کو ثابت کرنا کس کے لیے؟ مسکوت کے لیے. یہ کہ قول فی الابل الصائمہ زکوۃ فی الابل الصائمہ. سائمہ اونٹوں کے اندر کیا زکوٰۃ ہے؟ آپ کو پتہ ہے سائمہ کیسے کہتے ہیں؟ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے، کتاب و زکوٰۃ میں ہم نے پڑھا تھا، سائمہ وہ ہوتے ہیں جو سال کا اکثر حصہ جانور کیا رہتے ہیں، مباح چراگاہوں سے چرتے ہیں. ایک بات، مباح چراگاہوں سے چرتے ہیں سال کا اکثر حصہ، ٹھیک ہے، باہر چرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کو دودھ کے لیے یا نسل کے لیے رکھا گیا ہو، تجارت والے نہ ہوں، کچھ نہ ہوں، دودھ بیچنے کے لیے یا نسل کے لیے رکھا گیا ہو، تو نسل بڑھانے کے لیے بچے پیدا ہوں گے تو اس کو ہم، تو یہ جو ہے نا، یہ کیا سائمہ کھلائیں گے. اب قرآن یعنی حدیث میں کیا ہے؟ فی الابل الصائمہ، یہ سائمہ اونٹوں کے اندر کیا زکوٰۃ ہے. اچھا، اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ مفہوم المخالف انہ لا تجب علی الابل الاولوقہ. کہتے ہیں ابل الوفا کے اوپر کیا نہیں ہوں گے؟ زکوٰۃ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی ابل الوفا کے اوپر؟ کیونکہ دیکھو، الوفا کیسے کہتے ہیں؟ الوفا کہتے ہیں گھر میں چارہ کاٹ کے دیا جاتا ہے نا، لے آتے ہیں جی آپ اس میں سے. تو اب خود پتہ چل گیا کہ حدیث میں سائمہ اونٹوں پہ زکوٰۃ ہے، تو اس کا مطلب جو سائمہ نہیں ہوں گے ان کے اوپر کیا نہیں ہوگی؟ زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو نقیص ہو گیا نا، اپوزٹ. نقیص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپوزٹ. نقیص منطق کی اصطلاح ہے نقیص، ٹھیک ہے، منطق کی اصطلاح ہے نقیص کے جو ہے نا، ہم کہتے ہیں جی منطق میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا. اچھا جی، اچھا جی، آپ کہتے ہیں جناب علی ثم المفہوم المخالف ينقسم الى اقسام. مفہوم مخالف ينقسم الى اقسام، مختلف اقسام کی طرف ہوتی ہیں. الاول مفہوم الصفت. مفہوم مخالف کی بتا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے مفہوم صفت، وهو ما دل اللفظ لفظ وقع صفت الموصوف. یہ وہ ہے کہ وہ مدل علیہ لفظ کے لفظ دلالت کرتا ہے اس پہ، وقع وہ ایسا لفظ دلالت کرتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے؟ واقعہ ہوتا ہے. صفتا للموصوف، موصوف کی صفت واقعہ ہوتا ہے. کوئی میں فی الابل الصائمہ زکوٰۃ. اب دیکھیں ابل الصائمہ میں زکوٰۃ ہے، تو یہ ابل جو تھا نا، ابل موصوف ہو گیا، الصائمہ اس کے لیے کیا بن گئے؟ ابل، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے کیا صفت بن گئی ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ لفظ جو ہے تو مفہوم صفت آ جائے گا نا. تو وقت صفت للموصوف، یہ صفت واقعہ اور تھا موصوف کے لیے، تو اب خود بخود اس کا کیا آ گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے الصائمہ کو غائب کرو، الوفا پہ نکالو، تو حکم کیا ہو جائے گا؟ الٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگی زکوٰۃ، نہیں ہوگی الوفا کے اوپر. ثانی مفہوم الشرط. دوسری آگے مفہوم الشرط، وہوا ما دل علی انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط، کہ جناب علی حکم بھی نہیں پایا جائے گا جب شرط نہیں پائی جائے گی. انتفاعی حکم ہوگا انتفاعی. قول تعالیٰ، اچھا جی، کہتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، ٹھیک ہے نا، کہ اگر وہ کیا حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ٹھیک ہے، کہ یہ جو عورتیں اگر کیا ہوں حمل والی ہوں تو تم ان پہ خرچ کرو یہاں تک کہ ان کا کیا ہو جائے، جو ہے نا وہ بچہ جن دیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو مفہوم مخالف اس کا کیا آتا ہے کہ ان الانفاق لازم مطلقۃ المبتوتہ. کہتے ہیں کہ جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو متعلقہ مبتوتہ، جس کو طلاق بائنہ دی گئی، مبتوتہ بتہ کا تو مطلب کیا؟ طلاق بائنہ، ٹھیک ہے نا، جس کو طلاق بائنہ دے دی گئی ہے، تو اس میں سے کیا ہوگا؟ لا یجب علی المطلقۃ المبتوتہ، ٹھیک ہے. تو طلاق بائنہ جس کو دے دی گئی ہے اور ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے حامل، جو حاملہ نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا خرچہ جو ہے وہ خاوند کے ذمہ، سابقہ خاوند کے ذمہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ان کننا اولات حمل، یہ شرط آ گئی نا، ان کننا اولات حمل، کہ اگر وہ حاملہ ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ اگر حاملہ نہیں ہے تو خرچہ نہیں کرنا. الثالث مفہوم الغایہ. مفہوم غایت کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بات بتا دوں، یہ دیکھو یہ اب قرآن کی آیت آئی ہے نا، تو یہ قرآن کی آیت ہمارے نزدیک تو کیا نہیں ہے؟ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا. بتہ کی شرط نہیں لگا رہی، ان کننا اولات حامل کی بات ہو رہی ہے. اگر حاملہ ہیں تو پھر کیا ہوگی؟ طلاق بتہ والی جو ہیں اگر حاملہ ہیں تو پھر ان پہ خرچ کرو. اس کا الٹ کیا ہو جائے گا کہ اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر خرچ نہ کرو. یہ بات آ رہی ہے، یہ شرط آ رہی ہے.
کہتے ہیں مفہوم غائب کیا ہے؟ وہو مدل علی ان حکم المنطوق، سمجھ آئیے یہ بات کی جناب؟ سمجھ آئیے نا، بتا کی جو شرط ہے نا مبتوطہ، ٹھیک ہے نا، ان کننا والی، بس اس کو دیکھو، اس کو نہ دیکھو کہ وہ کیا ہے، بس حاملہ عورت ہے تو اس کے اوپر سے، اور حاملہ نہیں ہوگی تو اس کا خرچہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے، یہ ہم لازمی نہیں کہ ہمارا جو ہے نا اس میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، احناف کی بات نہیں ہو رہی، بس یہ ایک مطلقاً صرف آپ کو بتا رہے ہیں، مفہوم شرط بتا رہے ہیں، مفہوم شرط بتایا جا رہا ہے بس آپ کو۔ مفہوم غائب کیا ہوگا؟ وہ مدلہ ان حکم المنطوق، کہ منطوق کا حکم منتفی ہو جائے گا فی ما بعد الغایت، غایت کے بعد جو ہے، غایت کے بعد کیا ہے، اس کا حکم کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا۔ دیکھو کہ تعالیٰ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تم پاؤں دھو لو کہاں تک؟ گھٹنوں تک، کعبین تک جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو اب اسے کیا سمجھ آئے گی؟ ٹھیک ہے نا، جیسے کہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جناب علی، ٹھیک ہے، منتفن فی بعض الآیات کہ تعالیٰ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے کیا آ جائے گا؟ یہ کوئی تعالیٰ کعبین، فَإِنَّ مَفْهُومُهُ أَنَّ مَا وَرَاءَ الْكَعْبَيْنِ لَا يَجِبُ غُسْلُهُ، کہ جو ما وراء الکعبین ہے اس کا واجب نہیں ہوگا۔ دیکھیں طلاق بتہ نا، اب آپ سمجھیے کہ طلاق بتہ حدیث کے اندر جو بات آتی تھی نا، اسی کے اوپر ہمارے ساتھ غیر مقلدین جو بحث چھیڑتے ہیں نا، طلاق بتہ جو ہے، طلاق بتہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ تین طلاقیں ہیں؟ کیونکہ بعض الفاظ ایسے لگتے ہیں حدیث کے اندر جس میں یہ لگتا ہے کہ طلاق بتہ کیا ہے، یہ کیا تھی، یہ تین طلاقوں کا نام تھا، ٹھیک ہے نا، تین طلاقیں جو ہیں اس میں سے، اور اسی کو وہ کرتے ہیں نا کہ جناب تین طلاقیں ایک ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے نا، تو ایک سے یہ ہوا۔ اور جو طلاق بتہ کی جو پھر مفتقی صاحب نے جو اس کے اوپر، ہم تین طلاقوں کے اوپر جو بحث کرتے ہیں نا، حضرت نے جو اس کو کیا نا، تو وہ مراد حضرت نے کہا کہ جناب علی وہ ان حدیث میں جس میں تین طلاقوں کا پتہ چلتا ہے کہ جی اس سے بتہ سے مراد تین طلاقیں ہیں، اس سے حضرت نے مراد جو لیا تھا وہ یہ لیا تھا کہ اس سے مراد طلاق بائنہ ہے، طلاق بائنہ ہے۔ اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حضرت کا ایک رسالہ ہے، فقہی مقالات ہیں نا، فقہی مقالات جو ہوتے ہیں، اس کے اندر حضرت نے تین طلاقوں کے مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، اور ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ نکالا ہے طلاق بتہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ الفاظ طلاق بتہ کے جو آ رہے ہیں نا، اصل چیز یہ تھی کہ طلاق بتہ جو تھی وہ دی تھی انہوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ میری کیا مراد تھی، میں قسم کھا کے تیری کیا مراد تھی، ان کو کہ میری کیا مراد تھی، ایک طلاق کی مراد تھی جو ہے نا اس میں سے۔ تو یہ جو ہے نا، تو اس لیے تو اب یہ اگر کیا آ گیا، ٹھیک ہے، تو طلاق مبتوطہ جو ہے نا، اگر طلاق بتہ نہیں ہے تو پھر اس میں سے آئے گا، اس پہ بات کریں گے، اس کو آپ نے دیکھنا بھی ہے طلاق بتہ کی، اس میں سے کہ ہمارے نزدیک کیا آتا ہے، نفقہ کیا ہر قسم کی بیوی کا بندے کے ذمہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ آئیں گی، یہ باتیں آئیں گی نا، ابھی فکر نہ کریں، آئیں گی، ابھی فکر نہ کریں آپ، یہ صرف ابھی آپ کو صرف اس کی تعریفات سکھائی جا رہی ہیں، ابھی آپ کو صرف تعریفات بتائی جا رہی ہیں، اچھا، تو قرآن صرف سمجھانا بڑا آسان ہے ان کو جو ہے، تو اس وجہ سے کیا کر دیا اس کو، ابھی تعریفات بتائی جا رہی ہیں، باقی تو آپ جو ہے ہمارے الفاظ دیکھیں، ہم کتنی مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں جی بچے کو کہتے ہیں پڑھائی کر لو، پڑھائی کر لو، ٹھیک ہے نا، کہ جی اگر تم نے کیا ہوئے، اگر تم پاس ہو گئے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر تم پاس ہو گئے، ورنہ تمہیں معلوم ہے، ورنہ تمہیں معلوم ہے، اب خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ اگر پاس نہیں ہوگا تو پھر کیا لگ رہی ہے، پھینٹی لگ رہی ہیں، ہم اردو میں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں، مفہوم مخالف جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مفہوم مخالف جو ہے وہ خود بخود آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے اس دن کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا
کہ اگر میں 6:20 تک آ گیا تو پھر کیا ہوگا، اس کا مطلب ہے سبق ہوگا. اب اس کا خود بخود مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر میں 6:20 تک نہ آیا کروں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سبق نہیں ہوا کرے گا، تاکہ آپ لوگ کیا ہو جائیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے صراحتاً کہہ دیا تھا، کیا کہہ دیا تھا کہ ہاں اگر میں صراحتاً خود کیا کر دوں، ٹائم کا بتا دوں کہ جی ٹھیک ہے 6:30 کلاس ہوگی، تو پھر آپ کیا رک جائے کریں. اگر میں صراحتاً کہہ دوں، دیکھو اب یہ دیکھو مفہوم مخالف کی بجائے اب میں نے کیا کر دیا، صراحتاً بھی آپ کو وہ کر دیا نا کہ جی اگر میں صراحتاً کہہ دوں گا. یہ کیا ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری ہم بول رہے ہوتے ہیں اردو کے اندر، فقہی عبارات کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر، یہ تو ہر چیز مفہوم جو ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اور یہ مفہوم شرط تھی، اگر میں 6:20 تک آ جاؤں تو اس کا کیا شرط ہے نا، اس کا الٹ کیا ہوگا کہ اگر نہیں آئیں گے تو پھر کیا آ جائے گا. یہ شرط کی اس میں سے آ گیا. اچھا اب آتے ہیں جی مفہوم الغایہ بھی ہو گیا. مفہوم وہ مدل علی ان حکم المنطوق ہے کہ منطوق کا حکم جو ہے وہ مقتصر علی العدد الملفوظ ہے، وہ کیا ہے، صرف بند ہے کس کے اوپر، عدد ملفوظ کے اوپر جو بولا گیا عدد. ویثبت نقیص ذالک الحکم میں کہتے ہیں اس حکم کی نقیص ثابت ہو جائے گی علی ما وراء ذالک العدد اس کے بعد. نحو قول تعالی، ٹھیک ہے نا، دیکھو مثال کے طور پر فجلدوہم 80 جلدۃ، کہ تم ان کو کتنے مارو، 80 کوڑے مارو. فإن مفہوم اللہ یجلد فوق 80، تو اب آپ کو خود بخود سمجھ آ رہی ہے کہ جناب ان کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم کتنے کوڑے پڑیں گے، 80 کوڑے پڑیں گے، یا ان کو 80 کوڑے پڑیں گے تو 80 کے علاوہ جو 80 سے زائد ہوں گے ان کو نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو 80 کوڑوں سے زیادہ نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو حد قذف اگر آ گئی ہے، حد قذف میں کتنے ہوں گے، 80 کوڑے پڑ جائیں گے، 80 سے زیادہ نہیں مارے جائیں گے. تو یہ خود بخود پتہ چل رہا ہے یہ، لیکن یہ اس کو اس چیز سے یہ مفہوم جو ہے نا، یہ بھی قرآن سے ہی حدیث کو پیش کر رہے ہیں. الخامس مفہوم اللقب. مفہوم اللقب کیا ہوتا ہے، وہ مدل علی ان حکم المنطوق، منطوق کا حکم مقتصر علی اسم الجامد المذکور فی العبادت، کہ اسم جامد کے اوپر بند ہوگا. وان نقیص ثابت لغیر ذالک الاسم الجامد، اس کا نقیص جو ہوگی ثابت ہوگی غیر اسم جامد کے لیے. پھر سے کوئی طرح فی الغنم زکات، کہ غنم کے اندر جو ہے نا بھیڑ بکریوں میں زکات ہے. مفہوم انه ليس في غير زکات، اس کا الٹ کیا نکلے گا، اس کا مطلب ہے کہ غنم کے علاوہ جو چیز بھی ہوگی اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. مفہوم لقب کا مطلب یہاں پہ اگر اس کو مانا جائے تو بھیڑ بکریوں کے علاوہ اس کا مطلب ہے کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ بھی کہیں گے کہ استاد جی یہ تو بداہتاً غلط ثابت ہوتا ہے بات مفہوم لقب پر. ابھی بات کرتے ہیں. اچھا علامہ شامی، امام شافی کس کس مفہوم کا اعتبار کرتے ہیں، کس کس کا مفہوم کا اعتبار نہیں کرتے ہیں. اچھا یہ نہ ہوگا کہ جی استاد جی نے بتا دیا تھا کہ جی غنم کے علاوہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو مفہوم مخالف اس کا جو ہے نا وہ آ جائے گا، جس کا مطلب ہے شافعی شاید یہ کہتے ہوں گے. نہیں ایسے نہیں کہتے. تو اب دیکھو ذرا، یہ 5 آپ کے پاس مفہوم کی قسمیں آ گئی، مفہوم مخالف کی. اچھا کہتے ہیں عمل مفہوم الموافقت فهو معتبر فی نصوص شریعہ. تو کہتے ہیں مفہوم موافقت جو ہوتا ہے، یاد رکھو یہ نصوص شریعہ میں بھی معتبر ہے، وفی کتب الفقہ جمیعا بالاتفاق. احناف کے نزدیک بھی اچھا مفہوم موافقت تو ہے نا، ولا تقل لهما اف، تو مفہوم موافقت آ گیا تھا کہ جی اس میں. کہتے ہیں عمل مفہوم مخالف فی القرآن و سنت، مفہوم مخالف قرآن سنت میں ففی اعتبار ہی خلاف، اس میں اختلاف ہے. فهو معتبر شرط بجمیع اقسام ہی سوا قسم الاخیر. مفہوم لقب کو چھوڑ کے مفہوم صفت، مفہوم شرط، مفہوم غایت، مفہوم عدد، یہ 4 جو پہلے یہ امام شافعی کے نزدیک حجت مفہوم. اور آپ نے اصول شاشی میں بڑا پڑھا ہوگا یا نور الانوار میں بڑا پڑھا ہوگا کہ جی اس کی مفہوم کی جو ہے نا الٹ کی جو بحثیں آتی ہیں مفہوم میں مخالفت کی جائے. تو شافعی کے نزدیک مفہوم لقب کا اعتبار نہیں، باقی سب کا اعتبار ہوگا. وعند الحنفیہ غیر معتبر، حنفیہ کہتے ہیں کہ جناب علی نصوص کے اندر مفہوم مخالفت کا اعتبار ہے ہی نہیں ہے. بیمان ان صلاح یدل علی نقیض الحکم، کہتے ہیں کہ حکم کی نقیص پہ ثابت نہیں کرتے لیکن منطوق ہے. فیب پر مفہوم مسکوت عن، تو مفہوم کیا ہوگا، مسکوت عن ہوگا. اچھا یاد رکھو، مسکوت عنہ کا مطلب ہے اس کے بارے میں شریعت نے کوئی بات نہیں بتائی، یہ بات سمجھنے کی ہے.
کہ مسکوت عنہ ہے مطلب ہے کہ اس کا اپوزٹ جو ہے، اس کا مخالف جو ہے، اس کے بارے میں شریعت نے کوئی بات نہیں بتائی. فَإِن دَلَّ دلیل حکم حکم المنطوق ہے، تو اگر کوئی اور دلیل آ جائے، خالی یہ بات نہیں کہ یہ مفہوم مخالف ہے تو تب اس وجہ سے، بلکہ کوئی اور دلیل آ جائے جو یہ ثابت کرے کہ اس کا حکم کیا ہے، منطوق والا ہی حکم ہے، اُمِلَ بِهِ، تو اس کا حکم عمل کیا جائے گا. وَإِن دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمٍ نَاقِضٍ لِحُكْمِ الْمَنطُوقِ اُمِلَ بِهِ، اور اگر کوئی اور دلیل آ جاتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، منطوق کے حکم کی نقیض ہے، تو اس پہ عمل کیا جائے گا. گویا خالی مفہوم ہونا اس کی دلیل نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، کوئی اور دلیل، خارج کے کوئی دلیل چاہیے ہوگی اس کے لیے. ضرور کا نام تو جب کا لاس لی، کہ جناب اس سے نتیجہ کیا، اس بات پہ کردار کرنا کہ جو مسکوت ہے وہ اپنی اصل پہ باقی رہتا ہے. جب کا لاس لی ہوا فَإِن كَانَ الْأَصْلُ، اگر کیا تھا، فَإِن كَانَ الْأَصْلُ نَقِيضًا لِحُكْمِ الْمَنطُوقِ، کہ اگر اصل کیا تھا، حکم کی جو تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ تھا مثال کے طور پہ کیا نکلے گا، کہتے ہیں کہ ثبت انتفاع الحکم فی المسکوت ہے، اگر مسکوت اپنی اصل پر باقی ہونے کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اگر مسکوت اپنی اصل پر باقی ہونے کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ دیکھو اس میں سے دیکھو سمجھنا، ترجمہ ذرا تھوڑا سا وہ ہے. ان المسکوت جب کا اصلی فإن كان الاصل نقیضا لحکم المنطوق، اگر اصل کیا تھا، اگر اصل کیا تھا، حکم منطوق کے حکم کی نقیض تھا، ثبت انتفاع الحکم فی المسکوت، تو منطوق کے اندر بھی کیا ہو جائے گا، اس جو ہے نا انتفاع حکم ثابت ہو جائے گا مسکوت کے لیے. لا لکون المفہوم معتبرا، مفہوم مخالف کے اعتبار کی وجہ سے نہیں ہوا، بل لبقاء المسکوت علی الاصل، کہ مسکوت اپنی اصل پر باقی ہے، مسکوت اپنی اصل پر باقی ہے. سمجھنا اس بات کو ذرا، ایسا آپ کہیں گے یہ کیا بتا رہے ہیں صحیح، دیکھو ذرا نتیجہ دیکھو بھی ذرا، بڑے مزے کی بات ہے یہ کہ جی اصل پہ باقی رہنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ابھی سمجھاتا ہوں، پہلے مثال سمجھا دیتا ہوں، پھر ترجمہ کر دیں گے تو سمجھ آ جائے گا. دیکھو حدیث میں کیا ہے، مثال ما ورد عن النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، حلال نہیں ہے اس عورت کے، یعنی مومنہ عورت کے لیے، مومنہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کیا، کہ تحد، کہ کیا سوگ منائے، علی میت فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ، سوگ منانا 3 دن سے زیادہ جائز ہے، الا علی زوج 14 و10 سوائے اپنے خامن کے 4 مہینے اور 10 دن کیا کرے گی، سوگ منائے گی. ٹھیک ہے نا، تو اب کیا آیا کہ مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اچھا جی، ٹھیک ہے نا، اب مومنہ عورت کے لیے، اور کیا کہا، لا تو اچھا لا یحل لامرأۃ، عورت کا لفظ آیا نا، عورت کا لفظ آیا، ٹھیک ہے نا، عورت کا لفظ آیا. اب اچھا جی دیکھو، کہتے ہیں فإن حکم الإحداد علی الزوج فی الحدیث سے مختصر علی امرأۃ المؤمنہ، کہ احداد کا حکم جو ہے، سوگ کا حکم جو ہے، حدیث میں کس کے اوپر آیا ہے، صرف اور صرف مومنہ عورت کے اوپر آیا ہے، عورت یعنی علی امرأۃ المؤمنہ، عورت بڑی ہوتی ہے نا، جو بالغ ہو چکی ہوتی ہے اور سارا کچھ. ولذلک ذهب الحنفیۃ، اس لیے حنفیہ گئے اس طرف کہ انه لا یجب الاحداد علی الصغیرۃ والذمیہ، کہ احداد لازم نہیں ہوگا صغیرہ کے اوپر، ایسی ذمیہ، ذمی کیا ہوتے ہیں، جو کافر ہمارے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، عیسائی وغیرہ جو ہیں اس میں سے، کیونکہ امرأہ مومنہ کا لفظ آیا تھا، خلافاً للشافعیہ، شافعی کے سے خلاف ہے. اچھا اب اگر کوئی بندہ دیکھنے والا ہوگا نا، وہ کہے گا دیکھو حنفیہ ہمیں سبق پڑھاتے ہیں، مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. اچھا ہاں جی، مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا. تو اب وہ کہتے ہیں جناب ذرا آپ، ٹھیک ہے نا، آپ مفہوم مخالف کیوں لے رہے ہیں، تو یہ تو دیکھو نا، اب یہ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ مومنہ عورت کے اوپر کیا نہیں ہے، مومنہ عورت کے اوپر کیا ہے، خامن کی میت کے اوپر 4 دن 10 دن کیا کرنا ہے اس نے، یعنی سوگ منانا ہے خامن کے فوت ہونے پر. تو اس کا الٹ کیا نکل رہا ہے کہ جو مومنہ نہیں ہے اور عورت نہیں ہے، یعنی مطلب بچی ہے،
تو اس پہ کیا نہیں ہوگا؟ احداد نہیں ہوگا. اور احناف یہی کہتے ہیں. تو اب احناف کے اوپر بڑا زبردست قسم کا اٹیک آتا ہے کہ آپ لوگ ساری دنیا کو بتا رہے تھے کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا، اور ادھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ خود حدیث ہے نا بھائی، حدیث ہے تو نصوص میں سے ہے. مفہوم مخالف کا اعتبار خود کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں کہتے ہیں مفہوم مخالف نہیں، اور خود کیا کر رہے ہیں؟ مفہوم مخالف لے رہے ہیں. ہو گیا یہ اعتراض آیا جی، اور بڑا ایسا ہوا. اب اس کے سنو ذرا جواب سنو ذرا. تو کہتے ہیں وزام الحافظ ابن حجر رحمۃ اللہ. دیکھو یہاں تک کہ ابن حجر بھی یہاں پہ وہ کھا گئے، دھوکہ کھا گئے کہ کیا انہوں نے بھی یہ گمان کیا کہ ان الاستدلال الحنفیۃ بهذا الحدیث استدلال بمفہوم الخلاف ما اصلوه، کہ گویا اس حدیث سے استدلال کرنا مفہوم مخالف کے ذریعے سے استدلال کرنا ہے، اور یہ کیا ہے؟ حنفیہ کی بنیاد کے خلاف ہے. وَذَاكَ أَنَّهُ لَيْسَ استدلال بمفہوم. تو جناب یہ مفہوم مخالف کے ذریعے سے ہم نے کیا نہیں کیا ہے؟ اس کا استدلال کیا ہی نہیں ہے. اچھا بل الخطاب فی الحدیث انما وجہ الی امرأۃ المؤمنہ، بلکہ خطاب کس کے اوپر، وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ امرأۃ مومنہ کو ہو رہا ہے. اما صغیرۃ والذمیہ، ہم کہتے ہیں کہ جناب جو وہ ہے صغیرہ اور ذمیہ عورت جو ہے، فقط سقط الحدیث عن خطاب، ان کے بارے میں حدیث بالکل ساکت ہے. کیا ہے؟ حدیث ان کے بارے میں ساکت ہے. حضور نے کہا کہ جو مومنہ عورت ہے اس کے اوپر 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے نا؟ تو بھی جو مومنہ نہیں ہے یا کیا ہے ذمیہ ہے، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں حدیث سے کچھ نہیں پتہ چل رہا. ہم نے صاف کہہ دیا نا، دیکھو حدیث سے نہیں پتہ چل رہا. اچھا جی، تو پھر اب کیا ہوگا؟ پھر ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فطر جان الی اصلہما. تو بھائی ذمیہ اور اس کا کیا حکم؟ کہتے ہیں ان کی اپنی اصل پہ جائیں گے. اور اصل کیا ہے؟ وہ عدم وجوب الاحداد. تو کیا ہے؟ ایک عورت کے اوپر اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ سوگ نہ ہونا جو ہے نا، وہ کیا ہے؟ اصل لابد له من دلیل. اس لیے کہ کسی چیز کو واجب کرنا، سوگ کو واجب کرنا، اس کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی دلیل چاہیے نا. ٹھیک ہے نا؟ تو ولا دلیل ہا ہونا، تو کہتے ہیں یہاں پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو کیا نتیجہ کیا نکال رہے ہیں کہ دیکھو بعض دفعہ کوئی چیز مسکوت عنہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہوئی ہوتی ہے. جب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہوئی ہوتی تو وہ اپنی کیا رہے گی؟ وہ اپنی اصل پر باقی رہے گی. وہ اپنی اصل پر باقی رہے گی کہ جو اس کا اصل جو تھا، جس طرح تھا، اسی کے اوپر ہی حکم ثابت کیا جا رہا ہوگا. تو دیکھنے والے کو بظاہر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب کہ آپ نے کیے مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہوئے نقیص کا حکم لگا دیا، حالانکہ وہاں پہ نقیص کا حکم لگایا ہی نہیں ہوا تھا. اسی میں دیکھو تو احناف نے کیا جواب دیا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت ہم بات ہی نہیں کر رہے کس کی؟ اس حدیث میں صغیرہ کی اور ذمیہ کی بات ہی نہیں ہوئی ہے. صغیرہ کی اور ذمیہ کی بات ہی، ٹھیک ہے نا، نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، جب اس کی بات ہی نہیں کی گئی تو اب کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کا حکم پھر کیا ان کے کہاں سے ہوگا؟ تو ان کا کہ اس کی اصل کو دیکھنا پڑے گا. تو کیا کسی ایک عورت ہے تو ہر ایک عورت پہ ہم حکم لگا دیں کہ جناب علی آپ کیا کرو؟ سوگ منایا کرو، سوگ منایا کرو. بھائی سوگ منانا کیا ہے؟ اصل نہیں ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ جو چیز اپنی اصل سے ہٹتی ہے تو اس کا مطلب اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی ثبوت چاہیے ہوتا ہے. تو ثبوت جب تک نہیں ہوگا تب تک کیا رہے گی؟ وہ چیز اپنی اصل پہ باقی رہے گی. ٹھیک ہے، سمجھیے بات کو؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ شوافی نے اب یہی بات شوافی پہ بھی آتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس میں سے آپ ان پہ واجب کر رہے ہیں. آپ ان پہ واجب کر رہے ہیں تو دیکھا جائے تو آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے نزدیک یہاں پہ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ واجب نہیں ہونا چاہیے. اور یہ مفہوم صفت آ رہا ہے نا کہ مفہوم صفت، ٹھیک ہے نا، کہ کیا چاہیے؟ امراۃ تؤمن باللہ، امراۃ تؤمن باللہ. ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے آ گیا ایسی عورت جو اللہ پر ایمان لاتی ہے.
اور جو ہے نا آخرت کے دن پر. ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھو اس کو یہاں سے سنو، یہاں سے دوبارہ سمجھو. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، کہتے ہیں وہ ان دل حنفیہ کے اما مفہوم المخالف سے دیکھ لو. کہتے ہیں مفہوم مخالف فی القرآن و سنت ففی اعتبار خلاف فهو معتبر الشاقیت فی جمیع اقسامہ سوى القسم الاخیر وهو مفہوم لك وان دل حنفیہ غیر معتبر بمعنى ان النص لا يدل على نقیض الحکم لغیر المنطوق. کہ جناب جو نص ہے وہ حکم کی نقیض کو ذات کی نہیں کر رہی ہے، اس میں مسکوت کے نفع یب کل مفہوم مسکوت نہ ہو. تو مفہوم کیا ہوگا؟ مسکوت عن، اس کے بارے میں کوئی بات. فإن دل دلیل، اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے کہ ان حکمہ حکم المنطوق ہے، کہ اس کا حکم بھی منطوق والا ہی ہے، امیلا بھی. وإن دل دلیل علی ان حکم مناقض لحکم المنطوق ہے، امیلا بھی، اس پہ عمل کیا جائے گا. ومما يدل على ذلك ان المسکوت يبقى على اصله، کہ جناب بعض چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے، بالکل سکوت اختیار کیا جاتا ہے. فإن كان الاصل نقیصا لحکم المنطوق، اگر اصل کیا ہو، اصل اس کی منطوق کے حکم کی نقیص ہو، ثبت انتفاع الحکم فی المسکوت، تو جناب کیا آ جائے گا کہ مسکوت کے اندر حکم کی نقیص جو ہے نا حکم کا انتفاع ثابت ہو جائے گا. لا لکون المفہوم معتبر، نہ کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس کے اصل کا اعتبار ہوگا. بل لغیر مسکوت الاصلی، کہ ہم کہتے ہیں کہ مسکوت کے اپنی اصل پر باقی ہے. اچھا مثال کیا دے دیے کہ حضور نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور اللہ قیامت پر ایمان لاتی ہے تو کیا کرے گی، وہ 3 دن اور جو ہے نا 3 سے زیادہ سوگ نہیں منائے گی سوائے اپنے خامد کے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے کیا حکم ثابت کیا نکلا، کیا نتیجہ کیا نکلا کہ جناب علی امراتن تؤمن باللہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جناب علی یہ تو عام مومنہ عورت کا ذکر کیا گیا ہے، باقی اس میں صغیرہ کی بات ہی نہیں کی گئی، نہ منطوق کے اعتبار سے نہ مسکوت کے اعتبار سے، نہ اس میں ذمیہ کی بات کی گئی ہے. اس کے لیے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس کی اصل پہ جانا پڑے گا. یہ آ گیا. اما فی کتب الفقہ، کہتے ہیں کتب فقہ میں مفہوم المخالفت معتبر عند الحنفیۃ ایضا وکذلک فی المعاملات الجاریۃ بین الناس، تو مفہوم مخالف کا اعتبار ہوتا ہے اور اس سے ہم جو معاملات کرتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے، اعتبار کیا جاتا ہے. اس میں سے اچھا یہ مفہوم العدد پر ہمیشہ احناف بھی مفہوم مخالف لیں گے؟ نہیں، یہ جو ہے نا یہ اس میں سے مفہوم عدد کی جو بات ہو رہی ہے یہ اس کے ساتھ اس کا نہیں آ رہا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا حکم جو ثابت ہوا وہ مفہوم کے اعتبار سے نہیں آیا، مفہوم مخالف کا اعتبار ہے ہی نہیں اس میں سے. کہتے ہیں کہ جی اس کی کیا آ گیا وہ وجہ الفرق بین نصوص شریعت والی عبارات الفقہیہ. کہتے ہیں کہ نصوص شریعت اور عبارات فقہیہ میں کیا فرق ہے. انا نصوص القرآن و سنت تحت عبارت بلیغۃ حکیمہ، اس لیے قرآن و سنت کی جو عبارات ہیں وہ مشتمل ہیں بلاغت کے اعلیٰ معیار کے اوپر. فربما تذکر فیہا الفاظ للتاکید. اچھا تو دیکھو یاد رکھو قرآن کریم میں بعض دفعہ جو احکام بیان کیے جاتے ہیں کبھی وہ تاکید کے لیے ہوتے ہیں، اوت توبیخ یا ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، برا بلا کہنے کے لیے، و تشنیب برا بلا کہنے کے لیے ہوتے ہیں، ابل واضح و تذکیر یا نصیحت کے لیے ہوتے ہیں. ولا تکون قید لما سبق، وہ قید نہیں ہوتے پہلے کے لیے. مثال کے طور پہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تم میری آیتوں کو نہ بیچو ثمن قلیل کے ساتھ. اب کو کیا کہ چلو ثمن کثیر کے ساتھ بیچنا جائز ہو جائے گا. تو کیا کوئی آیات کو بیچنا ثمن کثیر کے ساتھ جائز ہے؟ نہیں. تو اب کوئی بندہ کہہ کے دیکھو جی کیا آ گیا اس میں سے، تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ جناب علی ثمن قلیل، تو یہاں پہ جو ہے فإنما اضیف قلیلا للتشنیع علی ھذا العمل، برا بھلا کہنے کے اوپر کہ یہ عمل کتنا ساری دنیا میں مل جائے تو کیا ہے یہ، تو پھر بھی وہ قلیل ہی ہے نا، یہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے کہ جی وہ کیا جا رہا ہے. ولا يدل ان الاشتراء بالثمن الكثير جائز، اس یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ثمن کثیر کے ساتھ جائز ہے. وكذلك قول تعالی لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ جناب علی کہ تم نہ کھاؤ جو ہے نا سود چند در چند، جس کہتے ہیں نا اضافہ مضافہ دگنا دگنا کر کے. تو اس کے بعد سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو سود اگر تھوڑا بہت لوگے تو جائز ہے. کیوں؟ کہتے ہیں قرآن کے اندر دیکھو اضافہ مضافہ آیا ہے، اضافن، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے
मुज़ाफ़न जो है ना, ठीक है ना, मुज़ाफ़न तो ये अब आ गया, तो कुरान ने कहा अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा जो है, तो ये उन्होंने कहा कि जनाब ये कैसे आ गया? फ़इन्नहु यदुल्लु अला जवाज़ रिबा इज़ा लम यकुन ज़िफ़ल अस्ल। तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि जी फिर सूद जायज़ है, अगर वो क्या ना हो, दुगना-चुगना ना हो। अम्मा कुतुबुल फ़िक्र कहते हैं, कुतुब फ़िक्र जो होते हैं, फ़इन्न मक़सूदहा तदवीनुल अहकाम अला तरीक़त क़ानूनिय्या के फ़िक्र का मकसद क्या होता है? कि कानून को तदवीन करना होता है, कानूनी तरीके पर जो है ना, ठीक है? अहकाम की तदवीन होती है। वलैसा फ़ीहा शैउन मिन ताक़ीद व तशनीअ ग़ैर ज़ालिका, वहाँ पे ताक़ीद, तशनीअ वग़ैरह नहीं होता, फ़ला बुद्द मिन एतिबारि मफ़हूम मुख़ालफ़ति फ़ीहा, तो वहाँ पे मफ़हूम मुख़ालिफ़ का एतबार किया जाएगा। फमा सबत मफ़हूम मुख़ालिफ़ युख़ज़ु बिही, तो जो मफ़हूम मुख़ालिफ़ साबित उसको ले लिया जाएगा, इल्ला इज़ा काना मुआरिज़न लिमंतूक़ इबारतुन उख़रा। हाँ, दूसरी इबारात के मंतूक़ के अगर मुख़ालिफ़ आ जाएगा तो फिर उसको नहीं लिया जाएगा। तो मैंने कहा कि हमारी आम ज़ुबान में भी मफ़हूम मुख़ालिफ़ का एतबार होता है। हाँ, नुसूस के अंदर नहीं किया जाएगा, कुरान जो क्योंकि वो बलागत के आला मकाम के ऊपर है। उसमें अगर कोई कैद लगाई जा रही होती है तो उसकी कोई पीछे वजह होती है। जी, जी, देखिए आ गया इसमें से। इसके बाद देखिए ना आप लोग मफ़हूम मुख़ालिफ़ का ज़रा पढ़ेंगे ना, बहस पढ़ेंगे जाके, ये आज आपका काम है। छुट्टियाँ भी हैं 2 आपके लिए, अब 3 बल्कि 4 छुट्टियाँ बन जाएँगी आपकी, तो बुध कल और परसों सबक नहीं होगा। तो अब आपने क्या करना है, जो मैं आपको सबक दे रहा हूँ, कि इसको फ़िक़्ह की जो उसूल फ़िक़्ह की किताबों में ज़रा ढूँढना है, मफ़हूम की इसकी बहस को जो है, और उसपे आपने एक नोट लिखना है मफ़हूम मुख़ालिफ़ के ऊपर, मफ़हूम मुवाफ़िक़ और मफ़हूम मुख़ालिफ़ के ऊपर, मुख़्तलिफ़ जगहों से ढूँढना है किताबों से। जाके देखें, वजीज़ को देखें, उसूल फ़िक़्ह के अंदर भी मुख़्तलिफ़ किताबें जो हैं ना, ठीक है ना? चाहे वो दूसरों की शुआफ़े की हज़रात की हों, तो मफ़हूम मुख़ालिफ़ और मफ़हूम मुवाफ़िक़, ये आज आपका काम है। सैटरडे इस दफ़ा ऑफ ही होगा, सैटरडे ऑफ होगा, ठीक है ना? संडे को क्लास होगी फिर। ठीक है।